علی لاڑکانہ سے میں نے اپنے کزن کو کچھ پیسے ادھار دیے تھے مگر اب میں ان سے مانگ رہا ہوں تو وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. یہی ہوتا ہے. یہ میں بیانات میں 20ویں دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں ادھار دینے والا بیوقوف اور لے کے واپس کر دینے والا اس سے بھی بڑا بیوقوف, اور جس کو میری بات سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بیوقوف. اس لیے کہ بہت دفعہ لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ادھار دینے والا بیوقوف اور لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بیوقوف. اس لیے میں نے اس میں ایک جملہ ایڈ کر لیا کہ جس کو ہماری بات کا مطلب سمجھ میں نہ آئے تو وہ ان دونوں سے بھی بڑا بیوقوف. مطلب یہی ہے کہ بھائی دینے والا تو اس لیے بیوقوف ہے کہ اس کو پتہ ہے زمانے میں کون واپس کرتا ہے, تمہیں پتہ نہیں سوسائٹی کا. اور لے کے واپس کرنے والا اس لیے بیوقوف نہیں کہ وہ کوئی شریعت کے مطابق کام کر رہا ہے, وہ شریعت کی وجہ سے تھوڑی دے رہا ہے. وہ ہیں کچھ 1% اچھے بھی ہیں, سارے برے نہیں ہوتے, لیکن وہ وہی سمجھ کے دے رہا ہے کہ میں نے نہیں دیا تو یہ میرا کچھ بگاڑ لے گا. تو بیوقوفی ہونے کی علامت ہے نا. کون بگاڑ سکتا ہے؟ آج کل آپ کسی کے پیسے لے کے کھا جائیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس سینس میں بیوقوف کہا جا رہا ہے. تو اس لیے کسی کی بات کے مطلب کو سمجھنا چاہیے. باقی شریعت میں قرض دینے کی بھی فضیلت ہے, میں اس کو مانتا ہوں, لیکن کس زمانے میں فضیلت ہے؟ اس زمانے میں جب لوگ پیسے لے کے واپس کر دیا کرتے تھے. اب تو قرض جو ہے وہ دشمنیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. آپ نے دیا اور بندہ مارکیٹ سے شارٹ, تو اس لیے جو ہے نا آپ نے جب دے دیے تو اب وہ آپ کو پیسوں کے بجائے گالیاں دے رہے ہیں. وہی ہو رہا ہے جو سوسائٹی میں ہونا چاہیے. تو کیا میں ان کو پیسے بخش دوں یا نہیں؟ نہیں بخشیں. آپ کیوں بخشیں؟ بخش رہے پیسے جب گالیاں دے رہے ہیں تو آپ کم از کم اتنا تو کریں نا کہ یا تو ہوتا نا آپ کے سامنے جھک جاتے یار معاف کر دے بھائی, تو آپ بخش دیتے. جب سامنے والا کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے تو آپ نہ بخشیں. میرا مشورہ تو یہی ہے. باقی آپ کے پاس آپشن ہے کہ بخش دیں یا آخرت میں لے لیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن بخشنا اس کو چاہیے جو اپنی غلطی تو مانے نا, سوری تو کرے. گالیاں دے رہے ہیں وہ ماشاءاللہ.